فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ یاد دہانی کے لیے ہم کتاب پڑھ رہے ہیں جسے مرتب کیا ہے سید علی افضل زیدی قمی نے، اور کتاب کا نام ہے آخرت ساز واقعات، اور آج یہ اس کی تیسری ریکارڈنگ ہے۔ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع کیا تھا، یعنی صفحے کا نمبر ہے 36، عنوان کا نمبر شمار ہے 12، اور عنوان ہے حیوانات کیا تسبیح کرتے ہیں۔ اس عنوان کے تحت سب سے پہلے ایک آیت قرآنی کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ آیت سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 ہے۔ تو آئیے اس سے ہم آج کی ریکارڈنگ کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ اور کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی کائنات کی دیگر مخلوقات کی طرح تسبیح کرنے سے غافل ہے، اور ان کی تسبیح کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے، جبکہ کائنات کا ہر ذرہ اپنی زبان حال میں محو تسبیح ہے، اور اس کی عظمت و جلالت اور وحدانیت و کبریائی کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ بقول عرفا اللہ کی دو کتابیں ہیں، ایک قرآن حکیم ہے اور ایک کتاب کائنات، جس کا لفظ لفظ اور صفحہ صفحہ اس کی عظمت و جلالت کی تسبیح کر رہا ہے اور اس کی خالقیت و مالکیت کا اعلان کر رہا ہے۔ جب عام ذرات کائنات کے محو تسبیح ہیں تو ان افراد کا کیا کہنا جن کا وجود ہی سراپا عظمت پروردگار کی نشانی ہے۔ آیت کریمہ سے ان روایات کی بھی تصدیق ہوتی ہے جن میں خاک شفا کی تسبیح کے تسبیح پروردگار کرنے کا ذکر ہے۔ بظاہر ہے کہ جب ہر ذرہ محو تسبیح ہے تو ان ذرات کا کیا کہنا جن میں خون فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذب ہو جائے، جس نے وقت آخر بھی ذکر کرتے کرتے جان جان آفرین کے حوالے کر دی ہو۔ مر گئے پیاس میں دم عشق کا بھرتے بھرتے، مر گئے پیاس میں دم عشق کا بھرتے بھرتے، قاتل آیا بھی پے قتل تو ڈرتے ڈرتے۔ جب یہ بات ہمارے ذہن نشین ہو گئی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ محو تسبیح ہے تو یہ واقعہ اب صحیح طریقے سے ہمارے ذہنوں میں آ جائے گا۔ یہودیوں کا ایک گروہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، ہمیں ہماری قوم نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے 5 سوال ہیں، اگر ہماری کتاب توریت کے مطابق صحیح جواب دیے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، قسم کھاؤ کہ اگر تمہاری کتاب کے مطابق صحیح جواب دیے تو اسلام لے آؤ گے۔ یہودیوں نے قسم کھائی تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اخبرکم انشاءاللہ،
میں تمہیں انشاءاللہ خبر دیتا ہوں۔ یہودیوں نے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اونٹ کیا تسبیح کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اونٹ یہ تسبیح کرتا ہے۔ قارئین محترم متوجہ کریں۔ سبحان من یرا ولا یریا وہو بالمنظر الاعلی اللہم العن من ترک الصلاۃ متعمدا۔ پاک و منزہ ہے وہ ذات جو دیکھتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، اس کا حکم تمام حکموں پر ترجیح رکھتا ہے۔ خدایا جو بھی جان بوجھ کر نماز کو ترک کرے اس پر لعنت ہو۔ یہودیوں کا دوسرا سوال یہ تھا کہ حیوان مکل کیا تسبیح کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتا ہے سبحان من یسبح لہ فی قعر البحار سبحان من عبد لہ ما فی القذار اللہم العن عاقل والدین۔ پاک و منزہ ہے وہ ذات جو کچھ دریا میں ہے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور جو کچھ خشکی پر ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں۔ خدایا والدین کے نافرمان پر لعنت ہو۔ یہودی کا تیسرا سوال یہ تھا کہ مرغا کیا تسبیح کرتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، مرغا تسبیح کرتے ہوئے کہتا ہے سبحان من لم یلد ولم یولد اللہم العن من قطع الرحم۔ پاک ہے وہ ذات جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد، خدایا قطع رحم کرنے والے شخص پر لعنت ہو۔ یہودی کا چوتھا سوال یہ تھا کہ ہمیں بتائیں گھوڑا تسبیح کرتے وقت کیا کہتا ہے۔ باب العلم امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، گھوڑا یہ کہتا ہے سبوحن وقدوسن الہی الان مانع زکوٰۃ۔ سبوح و قدوس، خدایا زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت ہو۔ یہودی کا پانچواں سوال یہ تھا کہ گدھا کیا تسبیح کرتا ہے۔ نفس رسول حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، گدھا کہتا ہے سبحان من سخر لنا للعباد اللہم العن امرأة لہا زوج ورجلا لہو امرأة فیأذنون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی بندگی کے لیے بندوں کو چنا۔ خدایا تو لعنت کر ایسی عورت پر جو شوہر رکھتی ہو اور ایسے مرد پر جو عورت رکھتا ہو لیکن پھر بھی غلط کام کریں۔ یہودی کی جماعت نے کہا واللہ وجدنا ہکذا فی التوراۃ، خدا کی قسم یہی جوابات ہم نے توریت میں دیکھے ہیں۔ یہ گروہ جو 5 افراد پر مشتمل تھا، ان میں سے ہر ایک فرد ہزار افراد کی طرف سے وکیل تھے۔ ان 5 جوابات کی وجہ سے 5000 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حوالہ ہے نماز راہ پیروزی بر مشکلات، صفحہ 154۔ اس کے بعد اگلا عنوان آ جاتا ہے نمبر شمار 13۔ عنوان ہے حجاج بن یوسف اور چرواہے کے مابین دلچسپ مکالمات۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا کر روانہ کیا گیا تو وہ اپنے کارمندوں کے ہمراہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کی غرض سے سفر حجاز پر روانہ ہوا۔ گرمی کے دن تھے۔ راستے میں دوپہر کے وقت اس نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، خیمے نصب کر دیے اور پردے ہوا کے گزر کے لیے اوپر اٹھا دیے گئے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے شاہی دسترخوان بچھایا گیا کہ یکایک حجاج کی نگاہ اس سے کافی فاصلے پر ایک چرواہے پر پڑی جو گرمی کی شدت کے سبب اپنے سر کو ایک دمبے کے پیٹ کے نیچے دیے ہوئے تھا تاکہ دھوپ سے محفوظ رہ سکے۔ حجاج کو ترس آ گیا، حکم دیا کہ اسے سائے میں لے آؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور چرواہے کو حاضر کیا گیا۔ چرواہا اس کی شان و شوکت سے متاثر نہ ہوا اور اس نے حجاج کو کوئی اہمیت نہ دی۔
حجاج بیٹھ جاؤ، چرواہا مجھے اپنا کام کرنے دو، میں ان بھیڑوں کی دیکھ بھال پر مامور ہوں۔ حجاج اس قدر شدید گرمی ہے، یہاں کچھ دیر سائے میں بیٹھ جاؤ، یہ لو شاہی کھانا نوش کرو۔ چرواہا میں نہیں کھا سکتا، ایک اور جگہ مدعو ہوں۔ حجاج حیرت سے اس بیابان میں آخر کہاں مدعو ہو؟ چرواہا میں ایسی جگہ مدعو ہوں جہاں تیری مہمان نوازی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حجاج نے غصے سے بولا، میری مہمان نوازی کے آگے کسی کی کیا مجال جو میرا مقابلہ کرے؟ چرواہا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مدعو ہوں، روزہ رکھا ہے اور روزے دار خدا کا مہمان ہوتا ہے۔ حجاج ارے اتنی سخت گرمی میں تم روزے سے ہو؟ یہ موسم تو روزہ رکھنے کے لیے قطعاً سازگار نہیں ہے۔ چرواہا قل نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ شدید ہے، تجھے جہنم کی آگ کی خبر نہیں؟ اگر تجھے اس کی شدت کا احساس ہوتا تو اس موسم کو روزے کے لیے موزوں قرار دیتا۔ حجاج آج کھا لو، کل روزہ رکھ لینا۔ چرواہا کیا تم کل تک میری حیات کی ضمانت دے سکتے ہو؟ ممکن ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہو۔ چرواہے کی باتیں سن کر حجاج کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا تم کتنے احمق ہو، یہ شاہی کھانے تم نے کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھے ہوں گے اور نہ آئندہ کھا سکو گے، صرف روزے کی خاطر اتنے عمدہ کھانے سے اجتناب کر رہے ہو، آج کس بے وقوف سے میرا واسطہ پڑ گیا؟ چرواہے نے جواب دیا، انست جعلتا طیبہ، کیا تم اس کھانے کو اچھا اور گوارا سمجھتے ہو؟ خدا چاہے تو کھانا طیب ہوتا ہے، خواہ جو کی روٹی کیوں نہ ہو، وہ نہ چاہے تو طیب نہیں۔ چاہے شاہی دسترخوان ہو، مزیدار لذیذ کھانوں پر نیت خراب مت کرو۔ اگر تمہارے دانتوں میں درد ہو تو لذیذ سے لذیذ غذا بھی بد مزہ لگے گی۔ لقمہ حرام حلق سے نیچے اتر جائے تو دل پر اثر کرتا ہے اور دوسرے 1000 قسم کی بیماریاں دامنگیر ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو طعام کو پاکیزہ کرتی ہے، اگر اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو خشک و تر کی پرواہ نہیں رہتی، چند ہموں کے لیے ذائقہ تبدیل ہوتا ہے، ورنہ حلق سے اترنے کے بعد مرغی اور دال برابر ہو جاتی ہے۔ حوالہ ایمان صفحہ 102۔ ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، صفحے کا نمبر ہے 42۔ عنوان ہے نماز شب کے قضا ہونے پر سوگ منانا، اور اس عنوان کا نمبر شمار ہے 14۔ لعلی الاخبار میں لکھا ہے کہ چند دینی طلباء اپنے استاد کے پاس کسب علم کی غرض سے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ استاد سوگ میں بیٹھے ہیں، مصیبت زدہ پریشان حال۔ طلباء نے تعزیت کی کہ خدا آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، کس کا انتقال ہو گیا؟ فرمایا کیا عرض کروں، رات میں سوتا رہ گیا اور میری نماز شب قضا ہو گئی۔ شب بیداروں کا قافلہ نکل گیا، استغفار کرنے والے چلے گئے اور میں تنہا رہ گیا۔ مجھ بد نصیب کی نماز شب قضا ہوئی اور میں ادا کی نیت سے نہ پڑھ سکا۔ بھائیو، اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اور غور کیجیے، ان بزرگ کا ایمان اللہ پر ہے تو آخرت کے نقصان پر سوگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نقصان کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ حوالہ ایمان صفحہ 58۔ اگلا عنوان نماز اور بہشت، عنوان کا نمبر ہے 15۔ ابو سلام عبدی کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو اپنی نماز عصر کو جان بوجھ کر تاخیر میں ڈالتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، ایسا شخص قیامت کے دن بغیر مال و دولت اور بے کس و تنہا محشور ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اگر اہل جنت میں سے ہو؟ حضرت نے فرمایا، اگرچہ اہل بہشت میں سے ہو۔
راوی نے کہا اس کا جنت میں کیا درجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ شخص جنت میں یکا و تنہا بغیر زوجہ و فرزند کے ہوگا اور مال و منال میں سے کچھ بھی اس کے پاس نہ ہوگا، اور وہ اہل بیت سے کہے گا میری مدد کرو، میں یک و تنہا ہوں، اس کا وہاں پر کوئی مونس و مددگار نہیں ہوگا۔ حوالہ ہے داستان ہائی از نماز اول وقت صفحہ 135 اور ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحہ 521۔ اب آ جاتے ہیں نئے عنوان پر۔ عنوان ہے حدیث کا مذاق اڑانے کا انجام، اور اس کا نمبر شمار ہے 16۔ ایک دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں چند لوگ آئے اور آپ کو علم تھا کہ ان کے ہمراہ زمرہ بن زرار جیسا بے دین منافق بھی ہے۔ حضرت متفکر ہوئے کہ کیا کیا جائے، اگر حدیث بیان نہ کریں تو کہیں گے کہ بخل کر رہے ہیں اور اپنے علم کو عیاں نہیں کر رہے، اور اگر بیان کر دوں تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مذاق نہ اڑایا جائے۔ آخر کار آپ نے حدیث بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ میرے جد امجد خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے والے کی روح اس کی لاش کے اوپر ہوتی ہے۔ روح اپنے مردہ جسم سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اے میرے جسم، تو میری طرح اس دنیا کے دھوکے میں نہ آ۔ آپ نے حدیث بیان کی تو زمرہ بن زرار جاہل مذاق اڑانے لگا اور اس نے کہا اگر روح بات کرتی ہے تو اچھا ہے، اسے کاندھوں پر لے جانے والوں کے ہاتھوں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ زمرہ بدبخت بھی اٹھ کر چلا گیا۔ چند روز گزرنے کے بعد ابو حمزہ سمالی امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنے کی غرض سے گھر سے نکلے۔ راستے میں ان کے ایک دوست نے انہیں بتایا کہ زمرہ ہلاک ہو گیا، اور وہ خود نقل کرتے ہیں کہ میں خود صورت حال کا جائزہ لینے پہنچا تو اس کی تدفین کی جا رہی تھی۔ میں جنازے کے قریب کھڑا ہو گیا اور اس کی قبر میں داخل ہو گیا۔ خدائے واحد کی قسم میں نے دیکھا کہ اس کے لب ہل رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا ویلن لکھا، افسوس ہو تم پر، وائے ہو تم پر، اے زمرہ دیکھا۔ امام نے جو فرمایا وہی ہوا۔ میں لرز گیا اور خود پر قابو نہ رکھ سکا، فوراً قبر سے باہر آ گیا۔ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی آقا اس روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑانے والا شخص مر گیا، اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا اے بدبخت، وائے ہو تجھ پر، تو نے دیکھا کہ جو کچھ امام نے فرمایا وہ حق و صداقت پر مبنی تھا اور تو اس تک پہنچ گیا۔ حوالہ ایمان صفحہ نمبر 47۔ اگلا عنوان ہے حلم اور غصے کو پی جانا، نمبر شمار عنوان کا 17۔ عمر بن خطاب کی نسل میں سے ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بہت زیادہ برا بھلا کہتا اور آپ پر بے انتہا سب و شتم کرتا تھا۔ امام کے باسیوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے اس کے رہنے کی جگہ معلوم کی تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ مدینے کے اطراف میں ایک کھیت میں کام کرتا ہے اور وہیں پر اس کا گھر ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھ کر نا آشنا طور پر اس کے کھیت میں پہنچ گئے، دیکھا کہ وہ وہاں کام کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس بریکٹ میں لکھا ہے عمری نے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور آگ بگولا ہو گیا اور چیخ و پکار کرنے لگا کہ آپ نے میرا نقصان کر دیا ہے۔ امام نے اس سے نرمی سے گفتگو کی اور فرمایا تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے؟ اس نے کہا 100 دینار۔ امام علیہ السلام تم اس سے کتنا منافع کی امید رکھتے تھے؟ اس نے کہا میں علم غیبت نہیں رکھتا۔ امام نے فرمایا میں یہ پوچھ رہا ہوں تجھے تقریباً
اس زراعت سے کتنے منافع کی امید تھی؟ اس نے کہا تقریباً 200 دینار۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کو 300 دینار دی اور فرمایا کہ تمہاری زراعت کا ہرجانہ ہے۔ عمری امام علیہ السلام کے حق میں زیادتی کرنے سے شرمندہ ہو گیا اور وہ مسجد نبوی کی طرف دوڑا۔ جب امام وہاں تشریف لائے تو اس نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں قرار دے۔ عمری کی دوستوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس تبدیلی کے سلسلے میں گفتگو کرنے لگے۔ اس نے امام علیہ السلام کی بلند عظمت کے سلسلے میں جواب دیا۔ امام نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تمہارا ارادہ بہتر تھا یا جو ارادہ میں نے کیا وہ بہتر ہے؟ حوالہ ہے اس کا نفحات من سیرت الائمہ اہل بیت علیہ السلام، صفحہ 284۔ اگلا عنوان طاقتور کون؟ نمبر شمار 18۔ ایک روز خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ چند جوان ایک جگہ مجمع لگائے ہوئے ہیں اور ایک پہلوان اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایک وزنی پتھر اٹھانے کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ آپ نے ان جوانوں سے فرمایا، مناسب سمجھو تو میں طاقتور کا تعین کر دوں؟ لوگوں نے عرض کی، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، میری امت کا طاقتور شخص وہ ہے جو غصے کی حالت میں خود پر کنٹرول رکھ سکے۔ حوالہ ایمان، صفحہ نمبر 72۔ سلام و آفرین ہو اس شخص پر کہ جو غصے کے عالم میں خود کو سنبھالے اور بد زبانی نہ کرے۔ میرا پیغام تمام لوگوں سے یہ ہے، خصوصاً ماؤں، بہنوں اور بھائیوں سے، اگر جھگڑا ہو جائے، ایک برا بھلا کہہ رہا ہو تو آپ آگے سے خاموش ہو جائیں۔ مثلاً شوہر زوجہ کو کچھ کہہ رہا ہو تو زوجہ خاموش رہے، زوجہ کو کبھی غصہ آ گیا ہو تو شوہر خاموش ہو جائے۔ اگر اس طرح آپ لوگوں نے کر لیا تو یقیناً گھر اور باہر کی لڑائی سے محفوظ رہیں گے۔ یہاں سے نیا عنوان شروع ہوتا ہے، نمبر شمار ہے 19 اور عنوان ہے امام رضا علیہ السلام کی اول وقت نماز پڑھنا۔ ابراہیم بن موسیٰ القذار کہتے ہیں، تاجدار امت کی 8ویں کھڑی امام رضا علیہ السلام بعض لوگوں کے استقبال کے لیے نکلے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک محل کی طرف چلے، ایک بڑے پتھر کے قریب جا کر اپنی سواری سے اترے اور حکم دیا کہ اذان دیں۔ راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا، ہم اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آ جائیں تو پھر مل کر ساتھ نماز پڑھ لیں گے۔ حضرت نے فرمایا، خدا تجھے بخشے، بغیر عذر کے نماز میں تاخیر نہ کرو، اور تجھے تاکید کرتا ہوں کہ نماز کو اول وقت پڑھا کرو۔ حوالہ ہے داستان ہائے از نماز اول وقت، صفحہ نمبر 56۔ یہاں سے اگلے صفحے کی ابتدا، صفحہ نمبر 48، نیا عنوان شیطان اور اول وقت نماز، نمبر شمار 20۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صالحہ اور عابدہ خاتون تھی۔ اس کا کام یہ تھا کہ نماز کے وقت وہ ہر کام چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک روز گھر کے کام کاج میں مصروف تھیں اور روٹی تنور میں پکا رہی تھیں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے روٹی پکانا چھوڑی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے دوران شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے یوسوسو فی صدور الناس۔ تم نماز پڑھ رہی ہو، تمام روٹیاں جل جائیں گی۔ تم نماز پڑھ رہی ہو، بچہ تنور میں گر کر جل جائے گا۔ لیکن اس خاتون نے ان تمام وسوسوں کا مقابلہ کیا اور اپنے آپ سے کہنے لگی، اگر روٹیاں جل جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ میرا جسم جہنم کی آگ میں جلے، اور اگر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ بچہ تندور میں جل جائے تو میں اس تقدیر الہی پر راضی ہوں۔ میں ہرگز اول وقت نماز پڑھنے کو نہیں چھوڑوں گی۔ خدا میری حافظ و ناصر رہے۔
اسی دوران اس عورت کا شوہر گھر میں داخل ہوا۔ کیا دیکھا کہ زوجہ نماز پڑھ رہی ہے اور تنور میں روٹیاں جل رہی ہیں اور بچہ آگ میں بیٹھا کھیل رہا ہے۔ زوجہ کی نماز ختم ہونے کے بعد شوہر بیوی کا ہاتھ پکڑ کر تنور کے پاس لایا اور اس کو یہ عجیب و غریب منظر دکھایا۔ یہ منظر دیکھ کر عورت سجدہ شکر بجا لائی۔ شوہر نے بچے کو اٹھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اور سارا واقعہ، زوجہ کی اول وقت نماز، روٹیوں کا جلنا، بچے کا تنور میں کھیلنا بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زوجہ سے پوچھو تو اس نے کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کرامت انجام پائی، کیونکہ یہ کرامت انبیاء سے انجام پاتی ہے۔ شوہر نے زوجہ سے پوچھا، تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تجھ سے یہ کرامت حاصل ہوئی ہے؟ عورت نے کہا، میں نے آخرت کے کام کو دنیا کے کاموں پر مقدم کیا۔ جب نماز کا اول وقت ہوتا ہے تو میں تمام کام چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ جس نے مجھ پر جفا کی ہرگز اس سے کینہ دل میں نہیں رکھتی، اپنے کام خدا کے سپرد کرتی ہوں، اس کی رضا پر راضی رہتی ہوں اور خدا کے حکم و فرمان کو اہمیت دیتی ہوں، خلق خدا پر لطف و مہربانی کرتی ہوں، اور جب بھی سائل دروازے پر آیا اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا، اگرچہ کم مقدار میں ہی دیا، اور دیگر یہ کہ نماز شب اور نماز صبح کو کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ عورت مرد ہوتی تو پیغمبر ہوتی۔ حوالہ ہے اس کا داستان ہائے از نماز اول وقت، صفحہ 26، نقل از تحفۃ المریدین، صفحہ 243۔ اس کے بعد نیا عنوان مرحوم آخوند کاشی رحمۃ اللہ علیہ، اور عنوان کا نمبر شمار ہے 21۔ مرحوم آخوند کاشی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ایک شب میں عبادت کے لیے اٹھا تو میں نے اچانک سنا کہ مدرسے کی در و دیوار، درخت وغیرہ ہر چیز ذکر خدا کر رہے ہیں۔ میں نے جستجو کی کس وجہ سے یہ تمام چیزیں ذکر کر رہی ہیں۔ میں آہستہ آہستہ حضرت آیت اللہ آخوند کاشی کے کمرے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آخوند اپنا چہرہ خاک پر رکھے ہوئے گریہ و زاری کر رہے ہیں اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ان کے ذکر کی وجہ سے مدرسے کی در و دیوار، درخت وغیرہ ہر چیز ذکر کر رہے ہیں۔ اگلی رات میں استاد محترم آقائے آخوند کاشی رحمۃ اللہ کی خدمت میں گیا اور گزشتہ رات کے واقعے کو بیان کیا۔ گزشتہ رات کے واقعے نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ استاد نے پوچھا، کون سا واقعہ؟ جب واقعہ بیان کیا تو استاد نے با کمال سادگی فرمایا، مجھے تو تیرے کام پر تعجب ہے کہ کس طرح تیرے کانوں نے ان آوازوں کو سنا۔ تو نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے تجھے یہ توفیق ہوئی؟ حوالہ ہے اس کا نماز راہ پیروزی بر مشکلات، صفحہ 80۔ اور اس کے بعد یہ آیت قرآن تحریر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا یفقہون تسبیحہم۔ حوالہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 44۔ اگلا عنوان نمبر شمار 22، عنوان ہے وسعت علم۔ امام حسن علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی بے ادبی کرتا آپ اس کے ساتھ احسان کرتے تھے۔ مورخین نے آپ کے علم کے متعلق متعدد واقعات قلم بند کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ نے جب اپنی بکری کا ایک پیر ٹوٹا ہوا دیکھا تو اپنے غلام سے فرمایا، یہ کس نے کیا ہے؟ غلام، میں نے۔ امام حسن علیہ السلام، تو نے ایسا کیوں کیا؟ غلام، تاکہ آپ اس کی وجہ سے غصے میں آ جائیں۔ امام علیہ السلام نے مسکراتے فرمایا، میں تجھے ضرور خوش کروں گا۔ امام علیہ السلام نے اس پر بہت زیادہ بخشش کر کے اسے آزاد کر دیا۔ حوالہ ہے نفحات من سیرت ائمہ اہل بیت علیہ السلام،
صفحہ نمبر 126۔ اس کے ساتھ ہی نیا عنوان شروع ہوتا ہے، فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ کھانا کھانا، اور نمبر شمار عنوان کا ہے 23۔ امام حسن علیہ السلام کے بلند اخلاق میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ فقیروں کی ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزرے جو زمین پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی تو آپ نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے اور فرمایا، خداوند عالم متکبروں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے ان کو مہمان ہونے کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ آپ نے ان کو کھانا کھلایا، کپڑے دیے اور ان کو اپنے الطاف سے نوازا۔ حوالہ ہے نفحات من سیرت الائمہ اہل بیت علیہ السلام، صفحہ 126، اور آیان الشیعہ جلد 4، صفحہ 24۔ اس طرح کا واقعہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں بھی ملتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام ان فقیروں کے پاس سے گزرے جو صدقے کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے فرمایا، اگر یہ صدقہ نہ ہوتا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کھاتا۔ بریکٹ میں لکھا ہے صدقہ ہم پر حرام ہے۔ پھر آپ ان کو اپنے گھر تک لے آئے اور ان کو کھانا کھلایا، کپڑے دیے اور ان کو درہم دینے کا حکم دیا۔ حوالہ ہے نفحات من سیرت ائمہ اہل بیت علیہ السلام، صفحہ 167، اور ایان الشیعہ جلد 4، صفحہ 110۔ اور بعض جگہ یہ ملتا ہے کہ آپ نے مسکینوں کے ساتھ کھانا کھایا کیونکہ وہ صدقہ نہ تھا، جیسا کہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا مسکینوں فقیروں کے پاس سے گزر ہوا جو کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو کھانا کھانے کے لیے کہا تو آپ اپنی سواری سے اتر گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر ان سے فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک آئے۔ آپ نے اپنی زوجہ رباب سے فرمایا، جو کچھ گھر میں موجود ہے وہ لا کر دے دو۔ انہوں نے جو کچھ گھر میں رقم تھی وہ لا کر آپ کے حوالے کر دی اور آپ نے وہ رقم ان سب کے حوالے کر دی۔ یہاں پہ ہم اس آج کی ریکارڈنگ کو مکمل کریں گے، اور یاد دہانی کے لیے یہ ہے صفحہ نمبر 52، اور یہاں سے پھر اگلا عنوان شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے حلم امام سجاد علیہ السلام، اور عنوان کا نمبر شمار ہے 24۔ تو میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اور محتاج دعا ہوں، اگر ممکن ہو سکے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔